السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری سب پیاری بہنیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے سب پیاروں کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نماز با جماعت کی فضیلت اور اہمیت آج ہمارا ٹاپک ہے۔ بے شک مردوں کے لیے باجماعت نماز کی اہمیت اور فضیلت بہت ہے۔ اگر چاہے ڈائریکٹ یہ ٹاپک آپ سب سے ریلیٹڈ نہیں ہے، مگر پھر بھی جب آپ کو پتہ ہوگا تو آپ تو اپنے بچوں کو، شوہر کو یا پھر اپنے بھائیوں کو بتا سکیں گے اور آپ ان کی مدد کر سکیں گے، رہنمائی کر سکیں گے کہ وہ کیسے نماز پڑھ سکیں۔ ورنہ بعض اوقات خواتین ہی رکاوٹ بن جاتی ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد باہر چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، ابھی تھکے ہوئے آئے ہیں باہر سے اور پھر مسجد چلے گئے، ابھی گھر آئے ہیں اور پھر باہر جانے کا سوچ رہے ہیں، گھر والوں کو بھی کچھ ٹائم دے۔ تو پیاری بہنوں، یہ موضوع میں نے آج رکھا ہی اس لیے ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ ان سب کے لیے باجماعت نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور کبھی آپ لوگوں کو بھی نماز باجماعت پڑھنے کا موقع ملے تو معلوم ہو کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ نماز باجماعت کی اہمیت ہم اس حدیث میں دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے۔ ان ہدایت کے طریقوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کی جائے جس میں اذان دی جاتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر تم نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھو گے، جیسے جماعت سے پیچھے رہنے والا یہ شخص اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے، تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کوئی شخص اچھا وضو کر کے مسجد جائے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ جماعت سے سوائے کھلے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہتا۔ بیمار بھی 2 آدمیوں کے سہارے نماز کے لیے آتا تھا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 654۔ اس حدیث سے ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم جماعت کے ساتھ یعنی مسجد میں جا کر نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے مرد یعنی اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں گے، تو وہ شخص ایسا ہے یعنی جو اپنی نبی کی سنت کو چھوڑ چکا ہو۔ اور کیا فرمایا گیا، اور اگر آپ نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں آج کل گمراہی کتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اکثریت ہمارے بچے اور مرد جو ہیں گھروں میں نماز پڑھنے لگ گئے ہیں، تبھی گمراہی کا شکار ہونے لگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو گمراہی کے راستے سے بچائے، آمین۔ اور پھر یہ کیا کہا گیا ہے کہ جماعت سے سوائے کھلے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی اہمیت اس کی بتائی جا رہی ہے آگے، کہ 2 آدمیوں کے سہارے بھی یعنی بیمار کو 2 آدمیوں کے سہارے بھی نماز کے لیے جانا پڑتا ہے تو وہ چلا جاتا تھا۔ دیکھیں سبحان اللہ، اگر نہیں جاتے ہیں تو کھلے منافق کی نشانی یہی ہے۔ اور پھر نماز باجماعت اللہ کی مہمانی کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں صبح شام جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا۔ اللہ کے مہمان بننا، وہ بھی جنت میں، سبحان اللہ، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ دنیا میں اگر کبھی آپ مہمان بنے ہوں کسی پریزیڈنٹ کے یا وزیر اعظم کے ہاں، تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے درمیان آپ مینشن کریں گے کہ میری مہمان نوازی وائٹ ہاؤس میں ہوگی، وہاں پہ کی گئی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی مہمانی اس سے زیادہ عزت والی نہیں ہے؟ اور اس کے لیے آپ کو کوالیفائڈ ہونا پڑے گا، اور وہ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنا۔ پھر مسجد میں نماز پڑھنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مرد مسجد، نماز اور ذکر کے لیے اپنا ٹھکانہ بنائے، یعنی مسجد کو نماز اور ذکر کے لیے اپنا ٹھکانہ بنائے،
تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے گھر سے غائب شخص گھر واپس آئے تو گھر والے کتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ پھر آ گیا نماز کے لیے، سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں گزشتہ گناہوں کی معافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے اور امام کے ساتھ نماز ادا کرے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سبحان اللہ، سارے گناہ۔ اس میں 3 باتیں پتہ چل رہی ہیں، ایک تو اچھا وضو ہونا ضروری ہے، اور مسجد کی طرف جانا اور امام کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ یہ نہیں کہ نماز تو مسجد میں پڑھ رہے ہیں لیکن نماز گزر چکی اور پھر بعد میں پہنچے اور اپنی نماز پڑھ کے مسجد میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر حج کے برابر ثواب بھی دیکھیں۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے تو اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کے ثواب کی طرح ہے۔ آپ بتائیں کہ احرام باندھ کر انسان اللہ کے گھر جاتا ہے، اور یہاں پر بھی آپ وضو کر کے اللہ ہی کے گھر جاتے ہیں۔ بڑا گھر ہے یا چھوٹا گھر ہے، اس سے کیا ہے تو اللہ ہی کا گھر نا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان کوئی لغو کام نہ ہو تو وہ علیین میں لکھی جاتی ہے وہ نماز۔ آپ نے کیا فرمایا ہے، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان اگر کوئی لغو کام نہ کرے یعنی بیہودہ کام نہ ہو تو وہ علیین میں لکھی جاتی ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا کلا ان الابرار لفی علیین، یعنی کہ ان کا جو اعمال نامہ ہے ابرار کا علیین میں لکھا جاتا ہے، یعنی جو اپنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کوئی لغو کام نہیں کرتا وہ ہیں ابرار، جن کا اعمال نامہ علیین میں درج ہوگا۔ دور سے مسجد کی طرف آنے والے کے لیے اضافہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا، یعنی اتنا ہی زیادہ اجر اس کو ملے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد میں نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ دور سے چل کر پھر وہ جو اس سے زیادہ دور سے چل کر آئے، اور جو مسجد پہنچ کر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وہ اس شخص سے بہتر ہے کہ جو پہلے ہی نماز پڑھ کر سو جائے۔ یعنی ایک وہ شخص ہے نا جو انتظار نہیں کرتا نماز کا، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو نیند آئی ہے اور میں اپنا پڑھ لیتا ہوں، اور ایک وہ ہے جو نماز پڑھ کر سوتا ہے۔ وہ کتنا زیادہ اجر کما رہا ہے جو کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ ایک تو دور جانے کا اجر، ٹھیک ہے، ہر قدم کے بدلے نیکیاں، اور پھر گناہ بھی مٹ گئے، اور پھر وہاں پہ جو ہے امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر بھی اس نے پا لیا، سبحان اللہ۔ پھر دیکھیں فجر اور عشاء ادا کرنے پر پوری رات کی نماز کا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز کے لیے جماعت میں حاضر ہوا اس کے لیے نصف رات کے قیام کا ثواب ہے، اور جس نے فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس کے لیے پوری رات کا قیام کا ثواب ہے، اور یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے شخص کی نماز سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 645 اور 649، اور مسلم کی حدیث ہے 650۔ پھر نماز چھوڑنے والے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر اذان کہلواؤں اور کسی شخص کو امامت کے لیے کہوں، پھر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، یعنی باجماعت نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 644، 657، اور مسلم کی حدیث ہے 651۔
اور ایک اور حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی، اگر تم میں سے کسی کو یہ معلوم ہو کہ مسجد میں موٹی ہڈی یا اچھے پائے ملیں گے تو وہ ضرور وہاں حاضر ہوں گے۔ یعنی کھانے پینے کا پتہ چل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں اگر کھانے پینے کا پتہ چل جائے تو لوگ ضرور وہاں پہنچیں گے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ بعض مساجد والے بیچارے چائے کا، ناشتے کا یا کبھی اور کسی طرح کے لوازمات کا انتظام کرتے ہیں کہ کسی طرح کوئی آ جائے مسجد میں۔ یاد رکھیے مسجد کی طرف جانے کا اجر اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جس کے لیے انسان نیت کر کے جاتا ہے۔ یعنی آج ناشتہ ملے گا یا کچھ تقسیم ہوگا یا افطاری وغیرہ، تو اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو آپ بتائیں پھر وہ کیا اجر پائے گا۔ اور پھر سفر میں بھی نماز باجماعت پڑھنے کا حکم آتا ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان موجود ہوں اور آپ حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہوں تو ایک گروہ تمہارے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنے ہتھیار پاس رکھیں۔ جب یہ گروہ سجدہ کر چکے تو پیچھے ہٹ جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز ادا نہیں کی آگے آئے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرے۔ انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنا بچاؤ کا سامان اور ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں۔ کافر تو چاہتے یہی ہیں کہ ہم اپنے ہتھیار اور سامانوں سے غافل ہو جاؤ تاکہ وہ تم پر ایک بار بھی پل پڑے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس آیت میں آیت نمبر 102 میں مردوں کے لیے باجماعت نماز کی تلقین کی گئی ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی جماعت کی نماز سے رخصت نہیں ہے، اور وقت کی پابندی کا بھی معلوم ہو رہا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ بعد میں امن اور سکون سے ہوگا تو پھر نمازیں پڑھیں گے۔ اس کو لوگ شرعی عذر سمجھ لیتے ہیں کہ جی شرعی عذر ہے، اس وقت ہم مشکل میں بعد میں پڑھ لیں گے۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز باجماعت نہیں چھوڑنی ہے۔ تو کیسے آج امن کی حالت میں بھی نمازوں کو چھوڑ کر پرسکون نرم بستروں میں، گرم بستروں میں سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے مردوں کو، آمین۔ اللہ کرے مسجدوں کو آباد کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، آمین۔ بغیر عذر کے نماز چھوڑنے کی ممانعت ہے۔ نابینا کے لیے کہا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے۔ انہوں نے اپنے اندھے ہونے کا عذر پیش کر کے اپنے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت چاہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان سنتے ہو؟ عبداللہ نے کہا جی ہاں۔ عبداللہ ابن مکتوم نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر نماز میں حاضر ہو، میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا۔ پیاری بہنوں، سوچیں، نابینا کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ مل سکی، اور آنکھوں والے جو اذان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا؟ یعنی نابینا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رخصت نہیں دی تو صحت مند کے لیے کہاں رخصت ہوگی؟ پھر باجماعت نماز پڑھنے والے پر شیطان کا تسلط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گاؤں یا بستی میں 3 لوگ ہوں اور ان میں نماز باجماعت کا اہتمام نہ ہو تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے 2 باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 3 لوگ بھی ہونا، یہ تب بھی ایک روایت میں 2 لوگوں کا بھی ذکر آتا ہے، تو پھر بھی ایک شخص جماعت کرائے اور باقی 7 کھڑے ہوں، ٹھیک ہے۔ اتنی نماز کی باجماعت کی اہمیت کا حکم ہے۔ اور پھر دیکھیں ان پر شیطان مسلط کر دیتا ہے، اور دیکھیں جب شیطان ان لوگوں پر مسلط ہو جائے تو ان سے کیسے کیسے غلط کام کروائے گا۔ قتل و غارت، چوری، ڈاکہ، بدامنی اور بھی بہت سے غلط کام ہوں گے جو ان سے کرواتا ہے۔ تو پھر دیکھیں نافرمانی سب کچھ اس کے اندر آتی ہے شیطان جب مسلط ہو جائے۔ پھر ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو شخص آذان سن کر مسجد میں نہیں آتا اس کی کوئی نماز نہیں سوائے عذر کی صورت میں۔ یعنی اگر کوئی مجبوری ہے تو اور بات ہے، ورنہ یہ کہ اس کی نماز ہی نہیں۔ یعنی اگر وہ گھر بغیر شرعی عذر کے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہے، یعنی اس نے نماز کا حق ادا نہیں کیا، یہ اس کا مطلب ہے۔ سعد بن
اجر کہتے ہیں، سعد بن اجرہ کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آذان تو سنتا ہوں مگر میرے پاس ایسا کوئی رہنما نہیں جو مجھے مسجد لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم آذان سنو تو اللہ کے داعی کی آواز پر لبیک کہو، یعنی اگر کوئی اور نہیں ہے لانے والا تو خود ہی آ جاؤ۔ سبحان اللہ، دیکھیں کس قدر اہمیت ہے نماز کی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عذر ہے کیا؟ عذر کس چیز کو کہتے ہیں؟ سنن ابو داود میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، سنن ابو داود میں ہے کوئی خوف ہو یا بیماری، یہ دونوں شرعی عذر ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی خوف ہو، بار کرفیو لگا ہوا ہے یا کوئی ایسی خوف کی بات ہوتی ہے اس صورت میں، یا پھر بیماری، یہ دونوں شرعی عذر ہیں۔ پھر آپ دیکھیں ایسی چیزوں سے جو ہے ہر وقت تو نہیں انسان بیمار ہوتا ہے، خوف کی حالت میں ہوتا، تو پھر نمازوں کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہدایت دے۔ پھر باجماعت نماز ادا نہ کرنا منافقت کی کھلی علامت ہے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں البتہ تحقیق ہم دیکھتے تھے کہ نماز باجماعت سے ایسا منافق ہی پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق ہمیں معلوم ہوتا۔ یہ تمام احادیث پیاری بہنوں اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، مگر ایک ساتھ نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دفعہ میں بیٹھ کر آپ ساری حدیثیں سنا دیں، بلکہ ہر روز ایک حدیث شیئر کریں۔ وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں نا کہ ایک حدیث اپنے فیملی گروپ میں روزانہ شیئر کریں، اس سے سب فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنے ہسبینڈ یا بچے کو ڈائریکٹ نہ کہیں، کیونکہ بعض دفعہ وہ چڑ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا جب آپ ان کو کہتے رہتے وہ چڑ جاتے ہیں اور اس کو پرسنل لے لیتے ہیں کہ شاید یہ مجھے ہی کہہ رہے، کہ جب دیکھو ہمیں لیکچر دیتی رہتی ہیں ہم، پھر وہ ضد میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ وہ ضد میں نہ آئیں، ایسی بات نہ ہو جس میں وہ ضد میں آ جائیں، بس ایک ریمائنڈر دے دیا کریں، روزانہ ایک ریمائنڈر دے دیا کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سب ایک ساتھ مجھے آپ کو تو بتانا ہے نا، یہاں پر بیٹھ کر اس وقت میں اپنا لیکچر تیار کر رہی ہوں، تو اس صورت میں مجھے آپ سب کے ساتھ ایک ساتھ ہی مجھے آپ کو بتانا ہے، یہ میری مجبوری ہے، کیونکہ آپ لوگ سیکھنے والے ہیں اور میرا ہفتے میں ایک لیکچر آپ کو ملتا ہے، تو ایک ساتھ لیکچر دے دیتی ہوں۔ آپ لوگ روزانہ ایک حدیث لکھ کر گروپ میں شیئر کریں، اس سے زیادہ نہ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ مگر یاد رکھیے گا خود بھی ان باتوں پر پہلے عمل کریں جو آپ ہر ہفتے سنتے اور سیکھتے ہیں، کیونکہ علم صرف شیئر کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ خود اس پر پہلے عمل کریں۔ کوشش کریں جب میسج لکھیں نا تو اس کو ٹائٹل دے دیں، جیسے نماز باجماعت، ٹھیک ہے؟ یہ لکھ کے تو پھر آگے اس کی یا نماز باجماعت کی اہمیت یا فضیلت جو بھی لکھنا ہو پہلے ٹائٹل دے دیں، مگر یہ نہ لکھیے گا نماز باجماعت مردوں کے لیے، پھر مرد اس کو پڑھتے نہیں، چڑھتے ہیں ایسی باتوں سے، ٹھیک ہے؟ اور جتنے لوگ آپ کی وجہ سے مسجد میں جانے لگیں گے نا آپ کی حدیث پڑھ کر، تو ان سب کا ثواب آپ کے لیے بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنے لیے بھی ربی زدنی علما کی دعا کرتے رہیں روزانہ، اور دوسروں کو سارا علم جو ہے نا ایک ساتھ نہ دیں، اس طرح نہیں کرنا کہ ایک ہی دن میں بیٹھ کے ساری باتیں کر لیں، بلکہ حکمت کے ساتھ دیں، یعنی جن سے ہم امید رکھتے ہیں نا کہ وہ ہماری بات سنیں گے اور عمل کریں گے، ان کو اچھا علم حکمت کے ساتھ دیں۔ پھر دیکھیے گا نماز اللہ کے ساتھ 5 وقت معراج ہے، یعنی ملاقات ہے، اور یاد رکھیے گا اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو بار بار ملنے سے خوش ہوتا ہے، ایسے ہے نا، بار بار ملنے سے خوش ہوتا ہے، ورنہ ہم لوگ اگر آپس میں ایک دوسرے کو بار بار ملنے لگے نا تو بہت جلد بیزار ہو جائیں گے، مگر اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو اپنے بندے کے بار بار ملنے سے خوش ہوتا ہے۔ اور ایک بات وہ یہ کہ جب آپ اپنے بچوں کو یا دوسروں کو کچھ بتاتے ہیں نا تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہمیں پہلی بار میں جو بات سمجھ میں آ گئی ہے نا وہ ان کو بھی فوراً سمجھ آ جائے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ ہر ایک کا قبول کرنے کا لیول ڈیفرنٹ ہے، ضروری نہیں کہ وہ بھی اس کو فوراً قبول کر لیں جیسے ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں قبول اس وقت۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اخلاص نیت کے ساتھ ان کو بتاتے رہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے دل میں انشاءاللہ ڈالے گا۔ یہ ایسے ہے
ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ بیج تو فوراً اگ جاتے ہیں نا، جب ہم بیج بوتے ہیں تو کچھ بیج تو فوراً اگ جاتے ہیں، مگر کچھ بیج بہت ٹائم لیتے ہیں اگنے میں۔ پھر دیکھیے گا والد کی نماز کے ذریعے بچوں کا تحفظ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب رات کو نماز پڑھتے، یعنی رات کو جب نوافل اپنے گھر میں پڑھتے تھے تہجد کے، اور اپنے بیٹے سے کہتے، جو بیٹا پاس سویا ہوا ہوتا تھا، اس کو کیا کہتے تھے؟ من اجلک یا بنیا، یعنی میرے اس عمل سے تمہاری حفاظت ہو۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دیں، صرف بول کر نہیں بلکہ نماز پڑھ کر بھی۔ کیا کہتے تھے؟ من اجلک یا بنیا، یعنی میرے اس عمل سے تمہاری حفاظت ہو۔ ابن مسیب کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں تمہاری خاطر نماز کو لمبا کرتا ہوں، اس امید پر کہ تمہاری حفاظت کی جائے، اور قرآن کی یہ آیت پڑھتے جاتے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اور یہ سورۃ کہف کی آیت ہے، آیت نمبر 82 ہے، جس کے اندر یتیم بچوں کا ذکر آیا ہے کہ دیوار کی بات تھی نا، کہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا۔ یہ کیا کہا تھا؟ ابوہما صالحا، یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ آپ کے پروردگار نے چاہا کہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں، یعنی کہ جن کی اولاد یعنی اگر وہ ہے مالدار ہے اور ماشاءاللہ باعزت ہے، تو یقیناً ان کے والدین جو ہیں وہ نمازی ہوں گے، نمازی نیک لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اولاد نافرمانی کرے یا ستائے تو ماں باپ کو اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا وقت پر پڑھتے ہیں؟ پراپر طریقے پر پڑھتے ہیں؟ سنت کے مطابق پڑھتے ہیں؟ یعنی صحیح ادا کرتے ہیں اس کے جو ارکان ہیں، سکون سے نماز پڑھتے ہیں؟ کیونکہ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کا حل بھی اسی میں ہے۔ ایک بہن ہے جو کہ لوگوں کے مسائل کا حل بتاتی رہتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس جب لوگ اپنے مسائل لے کر آتے تو میں ان سے یہ پوچھتی کہ کیا نماز وقت پر پڑھتے ہیں، تو تقریباً 99% لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور وہ کہتی ہیں جن گھروں میں مسائل زیادہ ہوتے، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان گھروں میں اللہ کی شدید نافرمانی ہوتی ہے۔ جتنی اس نماز کو پڑھنے کی فضیلت ہے، اتنی ہی اس کو چھوڑنا یعنی اتنا ہی خسارے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے۔ یعنی صرف آخرت میں سزا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مصیبتوں اور امتحانوں میں ڈالتا ہے، مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ پلٹ آئیں، کیونکہ نماز کی پابندی اور وقت پر ادا کرنا ہی دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ ہم عورتوں کی یعنی ماؤں کو ہی نماز پڑھنا کافی ہے، نہیں، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ باپ کی نماز بھی ضروری ہے۔ یعنی باپ کو بھی نماز پڑھنے کا عادی ہونا چاہیے، نماز کو اچھے طریقے پر اور مسجد میں پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اور باپ کو بچوں کی نماز کے بارے میں ان کو تلقین کرنی چاہیے، ان کو بھی آگ کے ایندھن بننے سے بچانا ہے۔ سورۃ تحریم میں آتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو پیاری بہنوں، خود نہیں بچنا، صرف خود ماں باپ نے نمازیں پڑھ کے خود نہیں آگ سے بچنا، بلکہ اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی تلقین کریں، ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ انبیاء کا دنیا سے زیادہ اپنی اولاد کی نماز کی فکر ہوتی تھی، ان کے رزق، ان کی دنیاوی جتنے مسائل ہیں ان سب سے بڑھ کر نماز کی فکر ہوتی تھی کہ ان کی نماز درست ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ پروردگار، بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما۔ توقع ہے کہ شکر گزار رہیں گے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پہلی فکر کیا تھی؟ نماز، پھر محبت اور پھر کھانا پینا۔ یہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ سب سے پہلے ایمانی کیفیت پوری ہو، پھر انسان کی جذباتی ضروریات پوری کرنی ہے، یعنی اس میں رشتہ داروں سے تعلقات درست ہوں، بہن بھائیوں سے، اور پھر رزق کی فکر۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل ترتیب الٹ دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہم وقت اور ایفرٹ کہاں لگاتے ہیں؟ رزق کمانے میں لگاتے ہیں، اور پھر اس میں بھول جاتے ہیں اپنے ماں باپ بھی، اور بہت سے لوگ اپنی اولاد کو بھی بالکل بھی ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک نئے نئے کھلونے لے کر دینا یا ان کی دنیاوی خواہشات اور ضروریات کو بندوبست کرنا سب سے اہم کام ہوتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ بس یہی کر دینا کافی ہے۔ مگر نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی پڑھ لیں گے، ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو خود پڑھ لیں گے، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اب یہ بڑے ہو گئے، اب ہم کیا کریں، ہماری بات نہیں سنتے ہیں۔ یہ تو ہمارے حال ہے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھیں، سب سے زیادہ پیورٹی کس چیز کو ہے؟ نماز کو ہے، پھر بندوں کا حق ہے، اور پھر رزق کی بات ہے، کھانا پینا اور ثمرات بالکل اینڈ میں۔ یعنی نمازوں کو کی توفیق، محبت بھی مانگی اور رزق بھی مانگا، تینوں چیزیں۔ نمازوں کی توفیق، محبت اور رزق، تینوں چیزیں مانگی۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نہ ہمارا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اور نہ ہی ہمارے ریلیشن شپ بندوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، اور ہماری ساری ایفرٹ کام، مال اور بس یہی کرتے ہیں نا۔ پوری ایفرٹ کہاں لگاتے ہیں؟ کام کریں، مال کمائیں اور بس۔ زیادہ مال ہم کیوں کماتے ہیں؟ دنیا میں یقیناً زیادہ لگژری کے لیے، بڑا بننے کے لیے، اور اگر اس میں کچھ کمی ہو جائے اور باقی چیزیں درست ہو جائیں تو کیا یہ نفع کا سودا نہیں ہے؟ اگر آپس کے ریلیشن شپ گھر والوں سے اچھی ہوں، آپس میں محبتیں ہوں، تو وہ لوگ جھونپڑی میں بھی رہتے ہوں تو وہ ان کو محل نظر آتے ہیں۔ اور اگر بڑا سا گھر لے لیں اور قرضہ کی بھرمار کر لیں، اور دو جابس کر رہے ہیں، ان کو گھر میں رہنا بھی نصیب نہیں ہے، اس میں کوئی چین ہی نہیں ہے، پورا ٹائم تو باہر رہتے ہیں، پہلے صبح کے ٹائم جاب کر لیتے، پھر پارٹ ٹائم کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے گھر آتے ہیں، اس میں بھی ان کو کوئی چین نہیں ہوتا۔ جب اکٹھے ہوتے ہیں لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور رات کو سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی کہ یہ قرضہ کیسے ادا ہوگا۔ تو پھر بتائیں، صرف جھوٹا رعب دنیا میں قائم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا؟ کتنی غلط بات ہے۔ ضرورت کی حد تک کمانا اور بات ہے، مگر اس کو زیادہ اہمیت دینا اور اللہ کی عبادت میں کمی کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں 5 وقت کی نمازیں رکھی، یہ کوئی اس نے بلا وجہ نہیں ہم پر پابندی لگائی، بلکہ یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری روحانی غذا ہے۔ اس کے بغیر ہمارے اندر چین نہیں ہے، نہ کھانے پینے کا، نہ پہننے اوڑھنے کا، اور نہ محل میں رہنے کا۔ تو بچوں کو نماز سکھانی چاہیے جب وہ 7 سال کی ہوں، اور نفل نماز کی بھی ترغیب دینی چاہیے بچوں کو۔ ایک حدیث میں، ایک روایت میں ملتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کمرے میں آئے تو میں اور فاطمہ سو رہے تھے، تہجد کے لیے جگایا اور پھر چلے گئے۔ کافی دیر بعد جب ہماری طرف سے کوئی آہٹ نہ سنی، پھر آئے تو دیکھا کہ ہم ابھی سو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پھر جگایا اور فرمایا، دونوں اٹھو اور نوافل پڑھو۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ تہجد کے لیے جگانے کے لیے گئے، اور اگر ایک بار نہیں اٹھے پھر دوبارہ جگانے کے لیے گئے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو نماز کے لیے بھی نہیں جگا رہے ہوتے۔
اور ہم بھی نماز کو کب پیچھے چھوڑتے ہیں؟ جب ہم خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وہ حدیث بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بیان کی ہوئی ہے پہلے بھی، کہ آپ نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اس کے نماز کی عادی بنائے، اس کو کہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور جب 10 سال کی عمر کا ہو اور وہ نہ پڑھے تو اس کو مارو بھی۔ صرف نماز پڑھنے کا نہیں کہتے رہیں ہر وقت بچوں کو، ٹھیک ہے؟ ہر وقت نہیں کہنا اپنے نماز پڑھے نماز پڑھے، ایسے تو پھر بچے بھی چڑ جاتے ہیں۔ ایک لفظ کو بار بار بولا جائے نا، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں اچھے اچھے الفاظ بھی بولیں، مثلا اللہ آپ سے راضی ہو، جلدی جلدی نہ کرو۔ نماز بیٹا نماز پڑھ لو، اللہ آپ سے راضی ہو، اور اگر وہ جلدی پڑھ رہا تو کہہ دیں جلدی جلدی نہ کرو تاکہ اللہ نماز قبول کر لے۔ پھر اچھی طرح وضو کرو تاکہ تمہارے سارے گناہ جھڑ جائیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی نصیب کرے۔ یعنی ایسے جملے بولیں کہ ان کو نماز کی موٹیویشن ملے۔ خود نماز پڑھ کر بچوں کو نماز کی عادت ڈالنا، یعنی اپنے بچوں کے لیے اچھا رول ماڈل بنے۔ یاد رکھیے گا پیاری بہنوں، جس چیز کو آپ اہمیت دیں گے تو خود بخود بچے اس چیز کو اہمیت دیں گے۔ بچے ماں باپ کو خاموشی سے آبزرو کرتے رہتے ہیں کہ میری ماں کی زندگی میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے، کون سے کام اور کون سی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ باپ کن چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، کس کام میں زیادہ لگا رہتا ہے۔ یہ لفظوں کی تبلیغ نہیں ہے بلکہ عمل کی تبلیغ ہے۔ اگر بچہ دیکھ رہا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور ماں اٹھ ہی نہیں رہی اور اس کو کہے جا رہی ہے کہ بیٹا جاؤ مسجد جاؤ نماز پڑھو، تو کتنا اثر ہوگا پھر؟ اور اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ ماں نے اذان سنی، فوراً وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، تو اس پر کیا اثر ہو رہا ہوگا؟ خاموشی سے کہ میں نہیں پڑھ رہا، اور ماں جو ہے پھر پوچھے کہ بیٹا آپ نے پڑھ لی ہے نماز، تو پھر دیکھیں اللہ کے حکم سے کیسا اثر ہوتا ہے۔ اور دعائیں بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ میرے بچوں کو نمازیں پڑھنے والوں میں بنا دے جو اس سے لذت حاصل کرتے ہیں، آمین۔ یا اللہ میرے بچے کی نماز کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ جیسے ہم اپنی باقی باتیں بچوں سے شیئر کرتے ہیں نا، اسی طرح نماز کے بعد جو آپ اپنی کیفیت ہے نا وہ بھی شیئر کیا کریں کہ بیٹا الحمدللہ نماز پڑھ کر مجھے سکون آ گیا، میرے دل کو قرار آ گیا، میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی، تھکاوٹ اتر گئی۔ جیسے فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد جو سارا وقت کام کرتے کرتے دوپہر ہو جاتی ہے، تو دوپہر کی نماز جب آرام اور سکون سے پڑھے نا، تقریباً 25-30 منٹ لگ جاتے ہیں اس میں نماز میں، تو اس دوران میں جب آپ تسلی سے پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز ظہر کی تھوڑی لمبی ہے، تو اس میں پھر آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ میری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ تو یعنی یہ جو آپ کی فیلنگ ہے نا اچھی نماز کے بعد کی، وہ شیئر کیا کریں۔ دراصل ہم ایسی فیلنگ شیئر نہیں کرتے نا، اس کو صرف اپنے تک ہی رکھتے ہیں، اور یہ مزہ کس کو آئے گا؟ اس کو آئے گا نا جو نماز کو توجہ سے پڑھے گا، سکون سے پڑھے گا، تو اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کو بچوں کو نماز پڑھنے کے طریقے سکھا رہی ہوں کہ ان کو کیسے پڑھانی ہے۔ جو وقت پر پڑھے گا سکون سے وہی پڑھے گا نا نماز، اور عمدہ الفاظ میں نماز پڑھنے کا کہیں، بچوں سے کہیں کہ یہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے بیٹا، فضول میں وقت گزارنے کے بجائے نماز میں آدھا گھنٹہ گزار دو۔ اسی طرح جب آپ کا دل نماز کی طرف مائل نہ ہو تو خود کو کہا کریں کہ یہ وقت تو گزر ہی جائے گا، چاہے نماز میں گزاروں یا کسی اور کام میں۔ پھر نماز کی اہمیت بھی بتایا کریں بچوں کو۔ میں آپ کو ایک شخص کا واقعہ سناتی ہوں۔ ایک شخص کا اپنے بچے کو موٹیویٹ کرنے کا بہترین طریقہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے 10 سال کے بیٹے کو حکم دیا نماز پڑھنے کا، تو اس بچے نے غصے میں جواب دیا، بیٹے نے غصے سے جواب دیا، کہا ابا جان یہ میری نماز ہے کہ آپ کی نماز؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسکرایا اور میں نے اس کے غصے کو برداشت کیا اور اس سے کہا کہ جاؤ قرآن لے کر آؤ۔ اس نے حیرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور بوجھل انداز میں قرآن لینے گیا۔
باپ نے اس سے مصحف یعنی قرآن لیا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کو قرآن میں سے اللہ کا حکم پڑھ کر سنایا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، وہ تو ہم خود تمہیں دیتے ہیں اور انجام پرہیزگاری کا ہی بخیر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت پڑھی پھر میں نے اس کے سامنے ان الفاظ کی تشریح بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنایا کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور پھر میں نے اپنے بچے سے پوچھا کہ کیا اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ آپ کی نماز ہے میری؟ بے شک بیٹا یہ نماز آپ کی ہے مگر حساب مجھ سے لیا جائے گا۔ اے میرے بیٹے میں خواہش رکھتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کے سامنے رسوا نہیں کریں گے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے، سبحان اللہ، ایک باپ کو اپنے بیٹے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نماز کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہم اچھے لفظوں کے ساتھ اپنے بچوں کو جو ہے تلقین کریں اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں ان کے لیے، اور اللہ سے جو ہے اس کے فضل اور رحمتیں بھی مانگے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے ہدایت مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو سب کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان مسجدوں کو ہمارے شوہروں سے اور ہمارے بچوں سے آباد کر دے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔